فکر کا پنچھی اپنے پر سمیٹ کے زمین کی تہ میں چھپنے کے لیے دوڑ رہا ہے۔ ایک بے کیف سی کمی ہے جو وابستگان دربار عالیہ چورا شریف، محبان دربار عالیہ چورا شریف اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کی درگاہان قدسیہ کے وابستگان کے دل و دماغ پر چھائی ہوئی ہے۔ یہ ساری بے قراری اس ہستی کے جانے کی ہے جو کروڑوں دلوں کا قرار تھا، جو کروڑوں دلوں کے قرار کا باعث تھا، کروڑوں دلوں کا چین تھا، کروڑوں دلوں کی دھڑکن تھی، کروڑوں آنکھوں کا مطمع نظر تھا۔ لاکھوں لوگ اپنی پلکوں کے دروازے کھول کر ہر لمحے منتظر رہتے تھے کہ وہ جلوے کی خیرات دے۔ ایک آدمی بار نہیں ہے، بلکہ میرے رب نے اتنا کرم کیا ہوا تھا، اتنا کرم کیا ہوا تھا کہ دن یا رات کی بات نہیں، کسی خاص یوم کی یا کسی خاص تقریب کی بات نہیں، بلکہ ہر ایک لمحہ دیکھنے والے کو ایک نیا قرار دیتا تھا، ایک نیا سکون دیتا تھا، چین کی دولت ملتی تھی، اور اس کے پس منظر میں 200 سال کی روحانی ترقی، 200 سال کی روحانی مقامات کے ارتقاء کی ایک تاریخ ہے، 200 سال کے روحانی سفر کی ایک تاریخ ہے جو ایک ہستی کی 75 سالہ ظاہری زندگی میں اس طرح سمائی ہے کہ جس نے حضور قبلہ تاجدار چورا شریف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھا، اس کی نگاہوں کے سامنے چورا شریف کی 200 سالہ تاریخ لکھے ہوئے باب کی طرح سامنے آیا۔ خواجگان چورا شریف کے فیضان کا چلتا پھرتا مظہر اور روحانی خواجگان چورا شریف کی روحانیت کا منہ بولتا پیکر اگر کسی کو کہا جا سکتا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں، لا تعداد اللہ کریم نے چورا شریف کی سرزمین پر وہ انمول موتی بکھیرے ہیں جن میں سے ہر ایک کی ضیاء دوسرے سے برتر ہے، مگر اس بات میں کوئی شک نہیں کہ درگاہ عالیہ چورا شریف کو اگر ایک گلدستے کا نام دیا جائے تو اس گلدستے میں حضور قبلہ عالم تاجدار چورا شریف کی حیثیت گلاب کے پھول کی ہے۔ جس طرح کسی بھی بکے اور گلدستے کو سجانے کے لیے سب سے نازک ترین اور خوبصورت ترین حصہ ہوتا ہے گلاب کے پھول کا، گلشن چورا شریف میں وہی حیثیت حضور قبلہ عالم تاجدار چورا شریف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات مبارکات کی ہے، اور اس کے پیچھے آپ کی انتھک محنت ہے۔ چند لفظوں میں اگر بات کریں نا تو وہ یہ ہے، سب کو سلام ہے، سب کی عظمتوں کو سلام ہے، اس وادی نور کے ذروں کو چومنے والے وہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچے ہیں، پہنچ رہے ہیں، پہنچتے رہیں گے، مگر حضور قبلہ عالم تاجدار چورا شریف نے چورا شریف کا جو تعارف دنیا کے سامنے پیش کیا ہے نا، وہ یہ ہے کہ چورا شریف والے پیر وہ پیر ہیں جنہوں نے اپنی 55
سالہ زندگی میں جو ان کی متحرک زندگی ہے، 100 سے زائد مساجد کو بنایا بھی ہے اور تکمیل تک پہنچایا بھی ہے، بے شمار مدارس دینیہ قائم بھی کیے ہیں اور آباد بھی فرمائے ہیں، اور ملک کے طول و عرض میں چلنے والی اصلاحی، مذہبی اور اخلاقی جو بھی تحریک ہیں ان کے وہ روح رواں رہے ہیں۔ اور آستانہ عالیہ چورا شریف، حضور قبلہ عالم تاجدار چورا شریف کی پیشانی پہ ساری دنیا نے ایک تاج سجا ہوا دیکھا ہے، اور وہ تاج کون سا ہے کہ 16 لاکھ بچیوں کے سروں پر چادر دے کر، 16 لاکھ بچیوں کے سروں پر بغیر چندے کی اپیل کے 16 لاکھ بچیوں کے سروں پر چادریں دے کر اس بات کا اعلان کیا ہے کہ سیدہ زاہرہ کے پاک گھرانے سے تعلق رکھنے والے کبھی بیٹیوں کا سر ننگا نہیں دیکھیں گے، کبھی ننگا سر نہیں دیکھیں گے۔ پھر تحریک ترک منشیات ہو، یا پرندوں کو پانی پلانے کی تحریک ہو، یا مریدین کی صورت بدلنے کی تحریک ہو، یا ان کی سیرت بدلنے کی تحریک ہو، ہر ایک جگہ پہ ایک منفرد رنگ نظر آتا ہے، اور وہ 55 سالہ آپ کی متحرک زندگی جو ہے وہ اس ایک لفظ کے کوزے میں بند کر دی جائے گی کہ اگر کسی کو چلتا پھرتا سنت کا پیکر دیکھنا ہو تو حضور تاجدار چورا شریف کی۔ حضرات مکرم، آپ کے کل شریف کی یہ تقریب ہے جس میں ہم سب حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس وقت اسٹیج پر دائیں سے بائیں درجنوں عظیم المرتبت علماء کرام اور جلیل القدر مشائخ النظام، نامور قرۂ اعظام اور راز خانان شیریں لسان موجود ہیں، مگر حالات جیسے ہیں آپ سب احباب کے علم میں ہیں۔ ہر قدم آج کل پھونک کر رکھنا پڑ رہا ہے، یہ ہماری دل و جان کا اور ایمان کا معاملہ ہے، تو یہاں بھی احتیاط ہی پیش نظر ہے۔ اس لیے اگر میں نام لینا شروع کروں گا اپنے معزز مہمانوں کا جن کے قدموں کے نیچے پنکھے بچھانا میرے لیے باعث اعزاز ہے تو رات ہو جائے گی۔ میں اپنے سارے آنے والے معزز مہمانوں کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس موقع پر قدم رجا فرمایا اور ہماری بے ترتیب دھڑکنوں کو مرتب کرنے پر ہماری مدد فرمائی ہے۔ میں بڑے احترام کے ساتھ واجب الاحترام زینت القرہ عالمی شہرت یافتہ قاری جناب قاری سید صداقت علی شاہ صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت قرآن کریم سلطان حمید سے ہمیں منور فرمائیں۔ زینت القرہ جناب قاری سید صداقت علی شاہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جس شخصیت کے رسالہ ثواب کے لیے سب اکٹھے ہوئے ہیں یہاں پر آج، ابھی حضرت صاحب جو 55 سال کا ذکر کر رہے تھے ان کی عملی زندگی کا، شاید کم لوگ یہاں پر موجود ہوں گے جنہوں نے ان کی 55 سالہ عملی زندگی دیکھی۔ میں ان میں سے ایک ہوں جنہوں نے ان کی 55 سالہ زندگی دیکھی۔ اس میں کوئی شک نہیں، جو آپ نے فرمایا حرف بحرف سے ہی فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں اپنے جوار رحمت جگہ عطا فرمائے، علیین میں ان کا ساتھ ہو۔ پوری زندگی ان کی بڑی اسٹرگل میں گزری، بہت محنت کی، پاکستان میں نہیں پوری دنیا کے اندر دورے کیے انہوں نے، اور اس پر گفتگو کرنا شروع کروں تو بہت لمبا ٹائم چاہیے، پھر انشاءاللہ کسی وقت پر اس پر گفتگو کریں گے۔ ایک مطلب سب آزاد دفعہ پڑھیں گے۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة إنا الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله
ارجعي إلى ربك صدق الله العظيم. ماشاءاللہ جزاک اللہ جناب قاری سید صداقت علی شاہ صاحب تلاوت قرآن کریم فرقان حمید فرما رہے تھے اور نفس مطمئنہ کی بات کر رہے تھے جسے رضا کا پیغام ملتا ہے، اور جس کو رضا کا پیغام ملتا ہے پھر چھپانے کا حکم نہیں دیا جاتا بلکہ اعلان کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ نفس مطمئنہ کے لیے اعلان کرنے کا حکم ہے۔ یہی تو وجہ ہے نا کہ منگل کی رات کو چورے شریف سے تشریف لائیں اور بدھ کو اپنے کارپینٹر کو طلب فرمائیں اور پھر اسے حکم دیں کہ جمعرات کو 10 بجے تک تابوت تیار کر کے لے آنا۔ یہ کس بات کی دلیل ہے؟ کس بات کی دلیل ہے؟ جمعرات کو 12 بجے کے لگ بھگ مسافر ہوتے ہیں اور 10 بجے کا وقت دیا رات کا کارپینٹر کو کہ میرا تابوت لے کے آنا، اور کسی کو خبر بھی نہیں۔ زندگی اور موت دونوں ان کے غم میں ہو بسر، زندگی اور موت دونوں ان کے غم میں ہو بسر، ایسا جینا چاہیے اور ایسا مرنا چاہیے۔ بارگاہ رسالت عام میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں گے واجب الاحترام جناب علی گوہر صاحب ایڈوکیٹ مجددی، بارگاہ رسالت عام میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں گے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ غم ہو گئے بدھیرے بدھیرے، غم ہو گئے بدھیرے، سرکار نو مانگے، غم ہو گئے بدھیرے بدھیرے، غم ہو گئے بدھیرے، سرکار نو مانگے، غم ہو گئے بدھیرے، سرکار نو مانگے، دردان لائے ڈیرے ڈیرے، دردان لائے ڈیرے ڈیرے، دردان لائے ڈیرے، سرکار نو مانگے، غم ہو گئے بدھیرے، کہتے لگ دے آقا ول نوکراں دے آؤ، آؤ کہتے لگ دے آقا ول نوکراں دے آؤ، آؤ دکھیاں دا حال آقا کدیاں کے ویکھ جاؤ، آؤ دکھیاں
میرے شہری جو تہے مزار چلا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں گے جناب حافظ محمد رضوان مجدی صاحب. جناب حافظ محمد رضوان مجدی صاحب بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ عقیدت پیش فرماتے ہیں. گیارہ طریقت کہنے کو کوئی الفاظ نہیں. شہزادگان چورا شریف کا جمع غفیر ہے، لیکن میرے حضور کی بلا عالم دی جیسے پر وہ ظاہری طور پر نہیں مجھے میری زندگی میں بے شمار سال آپ دی خدمت گزاری آپ دے اذن خدمت چوئے بن پیر سرکار سنگجانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ خلیفہ مجاز دربار عالیہ چورا شریف اصال ثواب دی محفل چ حاضری ہوئی. رفیق سفر جگر گوشہ حضور کے بلائے عالم نور المشائخ صاحبزادہ پیر لالا جی سرکار آپ ساتھ سن واپسی تھے. کدی زندگی دے اندر آپ نے نہیں سی فرمایا. اتھے کلام پڑھا گیا جنہیں میرے بھائی علی گور صاحب نے ادھر اشعار پڑھے اور آپ نے مجھے اسپیشل حکم فرمایا کہ انہوں یاد کر لے. میں صرف عرض پیش کرا گا کہ اللہ تبارک و تعالی میرے شیخ کریم دے شہزادگان آپ دی آل پاک آپ دے جانشین بہت حضور پیر حافظ جی سرکار پیر لالا جی سرکار اللہ پاک انہاں دا سایہ سارے سرہ تے تا دم قیامت قائم و دائم فرمائے اور حضور قبلہ عالم دے اس گلستان ہو کدی تتی ہوا نہ لگے. درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا. سن کون قصائے درد دل سن کون قصائے درد دل میرا غم چلا گیا جسے آشناؤں کا پاس تھا جسے آشناؤں کا پاس تھا وہ وفا چلا گیا. وہی بزم ہے وہ
چلا گیا جسے میں سناتا تھا درد دل وہ جو پوچھتا تھا غمِ درون وہ گدا چلا گیا وہ سخن جناس وہ دوربین وہ گدا نواز وہ ماجبین وہ حسین وہ بہرے میرا تاجدار چلا گیا جسے میں سناتا تھا درد دل میرا تاجدار چلا اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت آج میرا یہاں کھڑے ہونے کا دل نہیں تھا یہاں جس کے یہاں کھڑا ہونا چاہیے تھا وہ اکیلا وہاں تڑپ رہا ہے ہم تو ایک دوسرے کو دلاسا دے دیتے ہیں اس کے اذن سے ان کے اذن سے میں یہاں کھڑا ہوں اور بات کر رہا ہوں محفل کی خاموشی بتاتی ہے کہ جانے جانا محفل میں نہیں ہے ورنہ میرے شیخ اور جمان کو دے دے تو محفل میں انگلی اٹھتی تھی ندا کڑک جاتی تھی آج پتہ چلتا ہے کہ انسان فوت کیسے ہوتا ہے رہ جاتا ہے روح نکل جاتا ہے جسم موجود رہ جاتے ہیں روح نکل جاتی ہے محفل کا بھی وہی عالم ہے کہ جسم تو موجود ہے لگتا ہے روح ہی نہیں ہے یہ پہلے طریقہ ملک کے حالات کے تقاضوں کے مطابق پروگرام کو بالکل مختصر کرتے ہیں تشریف لائیے احباب تشریف رکھیں باقی احباب تشریف رکھیں یاران محبت میں سب سے پہلے اپنی تمام برادری کو اپنے تمام خاندان کو خاندان حضرت بابا جی نور محمد چراہی کو یوں جھک کر سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہم برادران کے زخموں پر آ کر اپنی محبت کا مرہم رکھا شاید سب مجھے کہتے ہیں کہ صبر کرو موجود یہاں ہیں تم بڑے اس گھر کے جو یہاں موجود ہیں تم فی الوقت بڑے ہو ان میں تم صبر کرو
ہو صبر بھی اتنا بڑا چاہیے. جتنا بڑا میرا باپ تھا میں اتنا بڑا صبر کہاں سے لے آؤں؟ میں اتنے بڑا صبر کو کیسے جوڑ سکتا؟ پیارا نے محبت، آپ کے ساتھ خاندان میں ایک میرے سے عمر میں بڑے ہیں، وہ میرے لیے باعث تعظیم ہے، میرے لیے باعث احترام ہے. اور جو دوسرے ہیں وہ میرے سے مقام میں بڑے ہیں، وہ عمر میں چھوٹے ہیں، وہ عمر میں چھوٹے ہیں مگر مقام میں میرے سے بڑے ہیں. میں دونوں کا نوکر ہوں، دونوں کا خادم ہوں، دونوں کا تابع دار ہوں. اس لیے ہوں کہ یہ میرے حلالی ہونے کی دلیل ہے، میرے باپ کا حکم ہے میرے لیے، یہ میرے باپ کا حکم ہے. اور جو یہ بات نہیں سننا چاہتا وہ نہ سنے، مجھے بالکل پرواہ نہیں. میں آپ کی زندگی میں کہا کرتا تھا قرآن، حدیث اور میرے باپ کا حکم، مجھے یہ چیزیں بہت ہیں. قرآن، حدیث اور میرے باپ کا حکم. یعنی محبت، برادری کی میرے اس غم میں شرکت، میں شاید جو کرنا چاہتا تھا وہ نہیں کر سکا. میرا دل تھا میری پلکیں ہوں، میری برادری کے قدم ہوں، میرا سینہ ہو اور میری برادری کے جوتوں سمیت قدم ہو، اور وہ قدم رکھے، میں ہائے نہ کروں، بسم اللہ پڑھوں. اس کے بعد علماء اکرام دل سے شکر گزار ہوں. مشائخ جو تشریف لائے، جنہوں نے فون میں رابطہ کیا، میرے بابا کے دوست جو تشریف لا سکے اور جو ملکی حالات کی وجہ سے تشریف نہ لا سکے اور مجھے فون پہ رابطہ فرمایا، اندرون ملک بیرون ملک تمام احباب جنہوں نے میرے ساتھ میرا دکھ بانٹا، مجھے صبر کی تلقین کی، مجھے استقامت کی دعا دی، میں تہہ دل سے ان کا شکر گزار ہوں. اور آج کی تقریب میں جو میرے بابا کے دیوانے حاضر ہیں، جو میرے مالک کے چاہنے والے حاضر ہیں، کیونکہ آستان خبر کی تھی کہ یہ صاحبزادگان ہے، میں نوکر ہوں، یہ مالکان ہے، میں جارود کش ہوں، یہ مالک ہے، میں نوکری کرنے والا ہوں. اور احباب جو میرے بابا کی قربت والے ہیں، جاننے والے، وہ جانتے ہیں کہ میں نے نوکروں کی طرح ہی نوکری کی ہے، اور میرے رب نے میری نوکری قبول بھی کی ہے. اور میں امید کرتا ہوں اس کوشش کے ساتھ کہ میرے برادران بھی مجھے اپنے نوکروں میں رکھ کر میری نوکری کو قبول کریں گے. اور صاحبان طریقت، آپ سب کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے، آپ ہمارے غم میں شریک ہوئے. اللہ پاک اپنی جناب سے آپ کو اس کا صلہ عطا فرمائے. ہم پسماندگان کو، برادری داروں کو، تمام کو اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے. اب میں اپنے برادر اصغر حافظ سید احمد مصطفیٰ حیدر شاہ صاحب تشریف واحد کو دعوت ہوئے کہ وہ تشریف لائے اور اپنے وابستگان میں شکریہ ادا کریں. أحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه برضوانه: إن الله وملائكته
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. میرے انتہائی واجب الاحترام صدر احترام دوستان محبت مشاقان رسول غلامان اصحاب رسول وبستگان دامان آل رسول معزز حاضرین و ناظرین احباب محبت، آج کی یہ تقریب میرے شیخ کریم یوسف المشائخ قبلۂ عالم تاجدار چورا شریف الحاج پیر سید محمد قدیر علی شاہ رضی اللہ العالی آپ کے ختم الشریف کی تقریب ہے، اور ہر سب حضرات ان کے بلند درجات کے لیے دعا کے لیے اور اپنی حاضری کے لیے حاضر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ احباب، کوئی لمبی گفتگو مقصود نہیں، فقط آپ جتنے بھی احباب دور دراز سے چل کے تشریف لائے، جتنے بھی احباب یہ خوبصورت مجلہ چہرے آپ کے سامنے تشریف فرما ہے، یہاں سے لے کر وہ باہر دروازے کی نکر پہ کھڑے ہر آدمی تک، جتنے بھی مقتدر علماء تشریف لائے، میں نام لوں تو لمبی فہرست ہے، جتنے مشائخ تشریف لائے، جن بھی حضرات نے میری اس دکھ کی گھڑی میں میرے ساتھ پیار کیا، اگر میں کہوں کہ جیسے، اور بالخصوص میرے حضور کی فیملی کے جو لوگ تشریف لائے، انہوں نے میرا حوصلہ افزائی کی، وہ اگر میں کہوں تو اس سے کم نہیں ہے کہ صحرا میں تپتی دھوپ میں ایک ٹھنڈی ہوا کے جھونکے سے کم نہیں ہے۔ اور جو خوبصورت مجلہ چہرے اپنے قیمتی وقت سے تشریف لے کے آئے، وہ ایک ٹھنڈے بادل کے چھاؤں سے کم نہیں ہے کہ انہوں نے میرے اس دکھ، میری اس تکلیف کی گھڑی میں مجھے حوصلے کی، صبر کی تلقین کی، اور میرے دکھ میں میرے ساتھ شریک ہوئے۔ میں اپنی طرف سے اور اپنے برادران صاحبزادہ سید احمد ثقلین حیدر شاہ صاحب، صاحبزادہ سید احمد سلطان حیدر شاہ صاحب، تمام ہم تینوں بھائیوں کی طرف سے ہر آنے والے معزز مہمان کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید، اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مشکور و ممنون ہوں کہ آپ ہماری اس دکھ کی گھڑیوں میں تشریف فرما ہوئے۔ دوستان محبت، احباب جانتے ہیں کہ نماز عصر کا دعا کا وقت رکھا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی انتظامیہ کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مشکور ہوں کہ جنہوں نے میرے حضور کی وفات اور جنازے اور ابھی تک قدم بہ قدم شانہ بہ شانہ میرے ساتھ رہے اور میرا حوصلہ بڑھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام احباب کو سلامتی عطا فرمائے۔ حالات کے تحت، جبکہ احباب جانتے ہیں جو ملکی حالات ہیں، گفتگو کو ختم کرتے ہوئے تمام احباب کا شکر گزار ہوں، اور اپنے قریب شفیع جن کے لیے میرے حضور والد گرامی کا حکم تھا کہ میں آپ کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے کے جا رہا ہوں، میری مراد میرے قبلہ مامو جان جناب سید پیر سید سعادت علی شاہ صاحب، میں ان کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش کروں گا، کیونکہ اگر گفتگو کا سلسلہ جاری ہو جائے تو بلہ ایک سے ایک خوبصورت ستارہ، ایک سے ایک خوبصورت موتی تشریف فرما ہے، ہزاروں
घंटों के हिसाब से गुफ्तगू करने वाले हजरात तशरीफ फरमा हैं, लेकिन मुल्की हालात के तहत मैं तमाम अहबाब से दस्त बस्ता हाथ बांध कर माजूद हुआ हूँ कि वक़्त और हालात के तहत हम मजबूर हैं कि हम जो रश भी है, काफ़ी लोग बाहर खड़े हैं, बार बार इंतज़ामिया के अहबाब जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसको कोशिश करें कि जल्द अज जल्द मुल्की हालात के तहत इसको मुकम्मल किया जाए। तो मैं मुअद्दबाना अपने क़िबला मामूद जान से गुजारिश करूँगा कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपनी मोहब्बत का इजहार फरमाएँ। हमारे इन हस्र जमी खानदान हजूर बाबा साहब अलैहि रहमत के इन दुख भरी घड़ियों में मेरे गुरु क़िबला लाला जी रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ पूरी ज़िंदगी अपने मोहब्बतों, चाहतों और उल्फतों का जो इनका सफ़र राय हमारे स्टेज का चार अतराफ का बहुत खूबसूरत साहिब इल्म शख्सियात, साहिब अमल शख्सियात, साहिब तसर्रुफ़ लोग यहाँ तशरीफ़ फरमाए, साहिब इस्तिग़ाफ़ लोग यहाँ तशरीफ़ फरमाए हैं। किसी ने क्या खूबसूरत जज्बात को इस अंदाज में बयान फरमाया कि कुछ बुलबुलों को याद है और कुछ कुमरियों को हिफ्ज़, कुछ बुलबुलों को याद है, कुछ कुमरियों को हिफ्ज़, बिखरी है कुल चमन में मेरी दास्तान रंग। जो शख्सियत अपनी एक ही निगाह मोहब्बत से माहौल को काफूर कर दिया करती थी, आज उनके लिए हर आँख पुरनमी नहीं है बल्कि अब दिल बुझा हुआ नजर आ रहा है। मेरे खानदान के बुजुर्ग यहाँ तशरीफ़ फरमाए हैं, उनकी इजाज़त और हुक्म से मैं यहाँ लाला जी क़िबला के साथ ज़िंदगी गुजारने वाले शाह साहब क़िबला ने तिलावत फरमाई। मैंने लाला जी का वो दौर जो जहाँ इंडस्ट्री में काबिल फिर हुआ करता, उसमें मैंने शाह साहब की बिल्कुल नौखेजी और नौजवानी मुझे वो बोल याद। अगर ये जो अपने अंदर एक बड़ी इस्तिताअत रखने वाली हस्तियाँ यहाँ तशरीफ़ फरमाएं, ये एक एक जुमला और फिर ये एक जुमला इरशाद फरमा के चले जाएं, उस जुमले के तशरीहात में मेरे ख्याल में बड़ी आसानी से एक एक किताब भी लिखी जा सकती है। लेकिन मुल्की हालात और इस पाकीज़ा महफिल
کے صدقے میں اللہ کی بارگاہ میں التجا بھی کریں گے کہ یا اللہ اس کرونا جیسی موذی مرض کہ ہمارے ملک اور ہماری قوم کو بھی نجات عطا فرما اور پوری انسانیت کو نجات عطا فرما۔ میں ہاتھ باندھ کر نہایت مشکور ہوں، ممنون ہوں۔ ہم ان کے ساتھ جو آپ کی پوری زندگی کا ایک تعلق خاطر ہے، اس کے نتیجے میں ہم آپ کی خدمت اور تابعداری کے لیے ہم اپنے اوپر آپ کی محبت کو فرض بھی سمجھتے ہیں اور اپنے بزرگوں کی طرف سے قرض بھی سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چور شریف اس آستانِ پاک سے ہمیشہ جو خوشبوئیں اور محبتیں بکھرتی رہی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ دوام بخشے اور پروردگار اس آستانِ پاک کو آباد و شاد رکھے۔ بہت زیادہ باتیں دی، بہت کم باتیں دی، اللہ تعالیٰ ہماری قبول فرماتا ہے۔ ہمارے قبلہ بھائی جان کی اس قبر انور کو اور منور فرمائے، اس کے لیے اور روشنیاں اپنے کرم سے اور خوشبوئیں، اور یہ جو لالا جی رحمۃ اللہ علیہ کی محبت کا ایک پاک پروار ہے، اس کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ دین و دنیا کی خیر و برکت کے لیے جس کے لیے التجا کی اللہ تعالیٰ وہ بھی عطا فرمائے، اور اپنے خدا اندیشی سے جو نہیں التجا کر سکے وہ بھی عطا فرمائے۔ التجا یہ ہے کہ جو میرے حضور کی امت ادھر چلی گئی ہے، ان کے لیے وہاں آسانیاں اور مہربانیاں فرمائے، اور جو یہاں ہیں ان کے لیے یہاں آسانیاں اور لالا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ ساری زندگی کا پیار اور محبت، اس کو ان کی اولاد، ان کے خاندان اور اس گھرانے تابعداری و وفاداری میں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، پروردگار اس گھرانے کو رحمت فرمائے، اللہ تعالیٰ اس گھرانے کو بادشاہ فرمائے۔ آخر دعوانا سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم
يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم
النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد یار محبت جو احباب اپنے خوبصورت شیخ کے لیے یوسف المشائخ شیخ کے لیے جو ہدیہ جات لے کے آئے ہیں یہ تحدیث نعمت کے لیے کرنا چاہوں گا تقریباً 4000 قرآن کریم 2,85,234 دفعہ درود شریف 4,50,000 دفعہ کموبیش کلمہ شریف 1,03,995 سورہ یاسین سورہ کافرون سورہ اخلاص لا تعداد سورہ ملک سورہ ناس سورہ فاتحہ آیات الکرسی سورہ ملک سورہ رحمان ختم گاجگان شریف لامحدود اور آیات کریمہ 2 لاکھ اور پیر بہنوں کی طرف سے بھی بہت سا عطیہ ہے جو کہ لمبی تفصیل ہے وقت کی شدید قلت ہے میرا دل کرتا ہے کہ اتنے خوبصورت شخص خوبصیرت شخص سبحان اللہ اتنے نفیس شخص کے لیے اتنا خوبصورت اتنا خوبصورت اور اتنا نفیس کلام پڑھا گیا ہے اور جس نفاست سے یہ سب کچھ ہوا ہے اسی نفاست کو برقرار رکھنے کے لیے مجھے کچھ آپ لوگوں کے تعاون کی ضرورت ہے میں تمام برادری کی طرف سے تمام علماء کرام مختلف مسالک کے موجود ہیں ان کی طرف سے اپنے بابا کے دوست اور جو احباب تشریف فرما ہیں ان کی طرف سے تمام پیران طریقت کی طرف سے صاحبزادگان چشت ان کی طرف سے صاحبزادگان پاک وطن کی طرف سے تمام احباب کی طرف سے اور آخر میں ہم تینوں بھائیوں کی طرف سے میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا اس محفل کی اختتامی دعا میرے امر محترم میرے سر کے تاج خاندان احمد نبی کی رونق امر محترم پیر سید شبیر علی شاہ صاحب اگر آپ میرے ساتھ رکے شاید ربی نفر والی بات آپ کو یاد اگر آپ میرے ساتھ متفق ہے میں بولوں گا آپ کو یاد آئے گا آپ نے کیا کہنا ہے یا رسول اللہ وہ بات نہیں بنی شیخ کو آواز جائے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اسی رسول
دعا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقت کا دامن جو ہے وہ تنگ نہیں ہے، بلکہ وقت کا دامن جو ہے وہ بالکل تار تار ہے. بات یہ ہے کہ کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو دکھائے جاتے ہیں، مگر کچھ ایسے زخم ہوتے ہیں جو دکھائے نہیں جاتے، وہ کفن میں اور قبر میں صاف جاتے ہیں. دنیا کی ہر چیز، ہر نعمت جو ہے وہ میرا اللہ مجھے عطا کر رہا ہے، مگر ملمح سازی والی بات نہیں ہے. پیر محمد فضل شاہ صاحب کے دو بیٹیاں تھیں. بڑے ہر حال میں وہ تھے، چھوٹا ہر حال میں میں تھا. گمنامی کی میری زندگی ہے، چھپ چھپا کے اپنی زندگی گزار رہا ہوں. دنیا کی ہر نعمت مجھے ملے گی، اس کی بارگاہ میں یقین محکم ہے کہ ہر نعمت ملے گی، مگر ملنے کے باوجود مجھے ایسا حسین و جمیل بھائی پیر بھائیوں، آپ کو ایسا حسین و جمیل پیر نہیں ملے گا. بھائیوں کا یہ نہیں کہنا چاہتا کہ یہ میرا اتنا وقت ساتھ گزرا ہے. ایک ماں کی گود میں پلے ہیں، پروان چڑھے ہیں. دو براتیں تھیں زندگی میں. ایک برات میں اپنے بھائی کی لے کے پیر فضل شاہ صاحب کے دروازے سے پیر چاچا جی عجیب علی شاہ کے دروازے پہ گیا. دوسری برات میرے کندھے بدنصیب پہ رکھ دی گئی کہ یہ بارات جو ہے اسے اٹھاؤ اور دامن زہرا میں اس کو جا کے بہشت زہرا میں جا کے اس کو لٹا دو. اب میں ایسے اپنی بدنصیبی سمجھوں. مدتوں روتی ہے چشم حسرت اہل چمن، چرخ کون تب کہیں جا کے پیدا ہوتا ہے ایک نخل گل بدن، با یزید اندر خراساں یا صدقہ. اپنے ہاتھوں سے تیرا جو عاشق نار تھا تہ خاکوں سے سلا. میرے یہ موت کا لفظ جو ہے یہ غلامان مصطفیٰ پہ اس کا اطلاق نہیں ہوتا. تھوڑا ہے غلامان مصطفیٰ پر اگر اس کا اطلاق نہیں ہوتا تو آل مصطفیٰ کے اوپر کیسے ہوتا؟ غلامان مصطفیٰ کے اوپر اگر لفظ موت کا اطلاق نہیں ہے تو پھر آل رسول کے اوپر، آل رسول آل محمد کے اوپر اس کے اطلاق کیسے ہے؟ وہ تو ایک جامع شوق، ایک جامع معرفت، ایک جامع کوثر پینے کے لیے، پلانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے. یہ دعائیہ کلمات نہیں ہیں، میری کوئی زبان کی نوک کی یہ لفظ نہیں ہے. اللہ کریم ایک جھوٹے پہ لعنت نہیں بھیجتا بلکہ کاذبین کا لفظ ہے. علماء بیٹھے ہوئے ہیں، کاذب کا لفظ نہیں ہے حضرت صاحب، کاذبین کا لفظ ہے. میری آنکھوں کی ٹھنڈک
میرے بابا جی کا، میرے باپ کا، میرے بھائی کا، میرے خاندان کا یہ ایک مہکتا ہوا ایک گلستان ہے. احمد ثقلین حیدر ہے، احمد مصطفین حیدر ہے، حافظ ہیں، یہ میرے بھائی کی سبطین حیدر، یہ بھتیجا بھی ہے، یاد بھی ہے، دوست بھی ہے. مگر یاد رکھیں ہر باپ اپنی اولاد کی پرورش اچھی کرتا ہے، مگر جو میرے بھائی نے پرورش کی ہے اس کی مثال ایک منٹ اور رہ گیا میرے پاس. ساری زندگی جب سے ہوش سنبھالی، شعور کو میں پہنچا، 75 ایئرس اب میری ایج ہے. زندگی میں مجھے صرف ایک دفعہ ناراض ہوئے، اور وہ ناراض کیسے ہوئے کہ 66 میں جامعہ نعیمیہ سے کچھ باغی ہو گیا تھا. تو کیا کریں گے، یہ بھی تعلیم تو نہیں ہے نا، تو پڑھیں کوئی کہیں ملازمت کریں. تو مجھے پتہ ہے کہ بڑے غصے سے جامعہ نعیمیہ کے دروازے پہ ٹانگے سترے اور بڑی جھڑپ دی گئی. کہا میں نے تجھے دین کے لیے ادھر چھوڑا پڑھنے کے لیے، اور تو اور خوابیں دیکھ رہا ہے. اگر آئندہ یہ خبر پہنچی تو یاد رکھنا، ساری زندگی مجھے بھی رب نے یہ توفیق دی آج تک. یہ میری برادری کے میرے بزرگ، میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق نہیں دی تھی کہ میں ان کے سامنے نظر اٹھاتا. ساری زندگی رسول اللہ کے دین کی تبلیغ کی، آل رسول کی تواضع کی، اہل بیت کی تواضع کی، صحابہ رسول کی تواضع کی. آج وہ ایک عاشق گلستان رسول، گلستان رسول میں، گلستان بہشت زہرا میں وہ آرام. ہم نہیں دیکھ رہے، وہ تو دیکھ رہے ہیں. یہ میری دعا ہے کہ اللہ ان میرے شہزادوں کو، میں تو بھولا ہوا انسان، بھٹکا ہوا انسان، گمنام انسان، مگر کبھی کبھی گمنامی کی بھی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. ظاہری دعا جو ہے وہ قبول ہو یا نہ ہو، یہ عمل ظنی ہے، عمل ظنی ہے. مگر عمل قبول جو ہے وہ ایک رات کے پچھلے پہرے میں وقت ہوتا ہے، جسے آہ سحرگاہی کہتے ہیں. وہ آہ سحرگاہی بندے اور رب کے درمیان ایک معاملہ ہوتا ہے، تو یہاں دیکھنے والی نہیں ہوتی. میری یہ دعائیں ان کے ساتھ ہیں. کلم تیرا میں سخن ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں تو پہلے بولا کہ گمنام شخص ہوں، بھولا بھٹکا ہوا شخص ہوں، جس کے پلے کچھ نہیں، میں ان خریداروں میں ہوں. مگر یہ ہے کہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ والی بغداد کا ایک منظور نظر خلیفہ اور آپ کا ایک کامل مرید، جسے شیخ سعدی کہتے ہیں، کامل مرید. اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آلے رسول. دعائیں ریجیکٹ ہو سکتی ہیں، مگر جن ہاتھوں میں دامن آل رسول ہو وہ دعا ریجیکٹ نہیں ہو سکتی. خصوصی دعائیں جہاں بھی میں رہوں، دنیا پہ رہوں، قبر میں چلا جاؤں، میری قبر کی مٹی بھی ان کے لیے دعا کرے گی، قبر کی مٹی بھی دعا کرے گی. یہ تو میرے بابا جی کا، میرے باپ کا ایک گلستان ہے، باغ ہے، چشم چراغ ہے. بڑی حسرتوں سے، بڑی محبتوں سے الحمدللہ مطمئن ہوں. ایک بھی عالم دین ہے، وہ استاد جی بیٹھے ہوئے ہیں، جو عالم اور میں پڑھا ہوگا الحمدللہ. دوسرے بھی، یہ سارے دین و دنیا اللہ تعالیٰ ان میرے بچوں کو عطا فرمائے. اور آپ نے اس عاشق رسول، عاشق صحابہ، عاشق اہل بیت، عاشق اولیاء کاملین
کہ نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب چونکہ مجھے انہوں نے حکم دیا ہے، میری خواہش تھی نہیں، میرے خاندان کا باپ دادے کا دو ہی بھائی ہیں تھے والا لفظ تو ابھی میں نے اللہ نہیں کہا، تھے والی باتیں کہیں، اور اس میں سربراہی جو ہے وہ اونی جان کی لالہ جی سرکار کی ہے۔ اللہ جی سربراہی قائم رکھے، ان کو ہمت دے، توفیق دے کہ یہ جو گلستان آیا بیٹھا ہے اللہ تعالیٰ کی ہمت دے کہ یہ کی خدمت کرے، دین کے خادم ہوں، دین داروں کے خادم ہوں، اور اپنے آباء و اجداد کے خادم ہوں، اپنی آباء و اجداد کی آل کے خادم ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرات مئات الف الف مرات وبارک وسلم صلی اللہ علی حبیبی محمد وعلی۔ مولا قدوس تو رحیم ہے، کریم ہے، ستار غفار ہے، بے پیش کلام پاک قرآن پاک ایک ایک لفظ کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ تمام کلمات طیبات لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں، درودوں کی ڈالیاں، درودوں کے گجرے، یہ دوستوں کی حاضری، کرم فرماؤں کی حاضری، صرف ایک تمنا کے ساتھ کہ اللہ کریم ہمارے اس محبوب شہزادے کو اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرمائے۔ مولا تیری بارگاہ میں یہ حاضری ہے، تو قبول منظور حضور فرما۔ ہدیہ عقیدت نذرانہ عقیدت، ہدیتاً تحفتاً، نبی مکرم نور مجسم آقا کریم رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، حامی بے کساں دستگیر بے کساں، جائے پناہ گناہ گاراں شرم ساراں، کمبل پوش آقا کی بارگاہ میں یہ ہدیتاً تحفتاً حاضری ہے، میرے اللہ تو قبول فرما، منظور فرما۔ حبیبی سیدی یا رسول اللہ، ہم عاجزوں مسکینوں کے یہ ہدیے تحفے قبول فرمائیں۔ اے میرے اللہ، میرے مصطفیٰ کریم کے توسل کریمہ سے تمام انبیاء اور رسول، اصحابہ پاک، خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی اجمعین، اصحابیات، ازواج مطہرات، امہات المومنین، ابنات رسول، خاتون جنت، جملہ اہل بیت اطہار، عشرہ مبشرہ، تابعین و تبع تابعین، شہیدان بدر، شہیدان احد، شہیدان کربلا، وارثان مصلی رسول، وارثان چادر تطہیر، بارگاہ عالی قدر میں ہدیتاً تحفتاً حاضری ہے، میرے اللہ تو قبول فرما۔ میرے اللہ تمام سلاسل کے مشائخ، علماء کرام، مجتہدین، محققین، محدثین، مفسرین، تمام سلاسل کے اولیاء کاملین کی بارگاہ میں دست بست حاضری ہے، میرے اللہ تو قبول فرما، دست بست حاضری ہے تو قبول فرما۔ اور بالخصوص نظر معین، آج یہ وقت بھی ہم نے دیکھنا تھا، مگر میرے مولا یہ تیرا دیا ہوا ہے کہ زخم ہے، الحمدللہ یہ بھی تحفہ ہے ہمارا۔ میرے اللہ یہ تمام دوستوں کے پاکیزہ جذبات، علماء و مشائخ تشریف فرما ہے، پاکیزہ جذبات، میرے اس بھائی حسین و جمیل بھائی یوسف المشائخ صاحبزادہ پیر سید محمد کبیر علی شاہ صاحب، گیلانی، نقش بندی، مجددی، زیب و زینت آستانہ علیہ چورہ شریف بارگاہ میں حاضری ہے۔ ان کی بلندی درجات کے لیے، ان کے یقیناً درجات بلند ہے، ہماری تو ایک حاضری ہے، بلندی درجات ہے، میرے اللہ تو شرف قبولیت عطا فرما۔ میرے اللہ یقیناً وہ جنتی ہیں، جنت کے باغ میں بیٹھے ہیں، میرے اللہ مزید آرزو ہے کہ ان کی آرام گاہ کو جنت کے باغوں سے یقیناً باغ بنا دے، تا حد نظر وسعت عطا فرما۔ میرے اللہ ان کی دعائیں روحانی جسمانی اولاد کے شامل حال رہیں، ان کی یہاں سہرگاہی کی دعائیں اپنی اولاد، اپنے احباب، اپنے عقیدت مندوں کے شامل حال رہیں۔ اے میرے اللہ کہ نور نظر سلامت رہیں، سلامت رہیں، دین کے خادم ہوں، دین کی خدمت کریں،
मुस्तफ़ा करीम के खादम हों, मुस्तफ़ा करीम की आल के खादम हों, मुस्तफ़ा करीम के दोस्तों के खादम हों। मेरे अल्लाह इस गुलिस्तान में सदा बहार रहे, सदा बहार रहे, सदा बहार रहे। मेरे अल्लाह इनकी तरफ से ठंडी ठंडी हवा मुझ बदनसीब को मिलती रहे, मुझ गुमनाम को मिलती रहे, और मेरे हाथ जब भी उठें तो मेरे अल्लाह तेरी बारगाह में इनके लिए दुआ के लिए उठें। मेरे अल्लाह इनकी ज़िंदगी की राह मज़ीद आसान फरमा, मज़ीद तरक्कियाँ अता फरमा, साहिब इल्मो अमल और साहिब इल्मो आने वाली हर मंजिल आसान फरमा। बद नज़रों से बचाना, बद लोगों के बद ख्यालों से बचाना, बद लोगों के बद नज़रों से, बद ख्यालों से, बद सोचों से महफूज करना, इस्तकामत अता फरमाना, सिरात मुस्तकीम पे हैं और सिरात मुस्तकीम पे रखना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद सलातन तुनजीना बिहा मिन जमील अहवाल वल आफात व तुक्सी लना बिहा मिन जमील हाजात व तुताहिरुना बिहा मिन जमील सय्यात व तरफ़उना बिहा दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमील खैरात फिल हयात बादल ममात इन्नका मुजीबुद दावात या राफ़िद दरजात या कादियल हाजात या हल्लुल मुश्किलात या हल्लुल मुश्किलात अगिस्नी अगिस्नी या इलाही इन्नका कुल्लु शैइन क़दीर बहरमत बना या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा कालना इन्ननी फ़ी बहर ग़म्मिन मुग़रक़ुन खुज़ यदी साहिल लना अशकाला। मेरे अल्लाह ये तेरे महबूब के महबूब उम्मती तेरी बारगाह में हाथ उठा के दामन मुस्तफ़ा का वसीला लेके, आले रसूल का वसीला लेके तेरी बारगाह में अर्ज़ गुनाएं कि ये बूज़ी मरद है, हमारी आजमाइश है, हमारी बदअमालियों का नतीजा है। मेरे अल्लाह से निजात अता फरमा, मेरे अल्लाह इससे निजात अता फरमा, इससे निजात अता फरमा। औलाद आदम को निजात अता फरमा, आलम इंसानियत को निजात अता फरमा। हरमैन शरीफैन की वो रौनकें, मसाजिद की वो रौनकें मेरे अल्लाह हमें वापस लौटा दे। दामन मुस्तफ़ा का सदका हमें वापस लौटा। लिखिम सतुन उत्तफ़ी बिहा उखराल वबाय अलहातिमत हिल मुस्तफ़ाय वल मुर्तज़ाय वबनाहुमा वल फातिमा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर व लिल्लाहिल हम्द बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अहबाब अभी तशरीफ रखें, अहबाब तशरीफ रखें भी। अहबाब तशरीफ रखें। अभी आपके शेख की एक बात रखी हुई आपको सुनाने के लिए, बैठो आपको बात सुनाता हूं। तशरीफ रखें भी। आपके शेख की बड़ी मजे की बड़ी अच्छी बात आपके लिए रखी है, बड़ी मीठी सी बात रखी है। आप तशरीफ रखें। यारानी मोहब्बत के हमारे एक साथी हैं बदर साहब, वो कल मेरे पास तशरीफ लाए, वो कल मेरे पास तशरीफ लाए और उन्होंने मुझे अपना मोबाइल खोल के दिखाया, मोबाइल कैलेंडर पे मुझे खोल के दिखाया और कहने लगे कि ये 12 जून सन 2019 की बात है। तो मेरी तरफ रखो, बड़ा मजा है। जिसकी तवज्जो मेरी तरफ है एक बार जरा हाथ उठा के या रसूल अल्लाह। ये शेख की बात सुनने वाली आवाज नहीं है, या रसूल अल्लाह। अभी भी मजे की आवाज नहीं पहुंची, या रसूल अल्लाह। वो मुझे दिखाने लगे कि साईं ये देखे 12 जून सन 2019, 12 जून सन 2000, आवाज नहीं है, सन 12। मेरे साथ चलो तो भाई, मैं साथ लेके चलोगे तो चलूंगा ना। 12 जून 2019 उसने मुझे मोबाइल का कैलेंडर दिखाया कि ये नोट देखें क्या लिखा हुआ है। उसके ऊपर लिखा हुआ था कि हजरत साहब ने मुझे कॉल की कि बदर जल्दी से आओ। मैंने जवाब दिया, बदर साहब कहते, मैंने कहा हुजूर मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे बच्चे लेके गए हुए हैं। आपने कहा जल्दी आओ, मैं ड्राइवर भेजता हूं, जल्दी आओ। हजरत साहब ने उनको बुला लिया
اور اس میں بتاتا کہ حسن یہ جہاں یہ درمیان والا گیٹ ہے یہاں پہ کھڑے تھے، یہاں سے سب نے بازو پکڑا جہاں پہ آپ کی مزار انور ہے، قبر انور ہے، ہاتھ میں اسٹک پکڑی تھی، وہاں نشان لگاتے ہیں ایسے کہ بدر ایتھے میں اپنی قبر بنوان لگا، سائیاں صرف 1 سال کی چھٹی منظور کیتی ہے، سائیاں صرف اگر فائدہ آپ نے بتاؤ، اگر آپ میں کسی ایک شخص کو پتا ہو کہ میں نے اگلے سال اس دن مر جانا، آپ کی سارا سال کیسا گزرے گا؟ اور بتاؤ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کسے کہتے ہو بتاؤ مجھے، اور کس چیز اور کیا تفسیر ہے اس کی؟ یاران محبت، میں آپ کا اسی طرح نوکر ہوں، میں آپ کو اسی طرح لالا ہوں جس طرح صحیح فرماتے تھے اٹھ لالا گال سنا بچے، میں اسی طرح نوکر ہوں آپ کا، میری علماء اکرام کی خدمت میں عرض ہے، اور آپ اسی شائستگی کا مظاہرہ کریں جیسے آپ اپنے شیخ کی انگلی پہ یوں گھوم جایا کریں، ہمیں اسی طرح چلنا ہے۔ میرا دیکھیں بات سنیں، شیخ مرتا نہیں ہے، شیخ انتقال کرتا ہے، اور انتقال منتقل ہے، صرف اتنا سا فرق ہے وہ سامنے شیخ کا کمرہ تھا، اس کمرے سے اس کمرے میں چلے گئے، اتنی سی بات ہے نا، اتنی سی بات ہے کہ اپنے اس کمرے میں آرام فرما ہوتے تھے، وہاں سے اٹھے اور وہاں جا کے لٹ کے، ہاں ایک شیخ نے بڑی کریمی کی کہ اس کمرے میں جانے کے لیے مجھ جیسے دربان سے پوچھنا پڑتا تھا سائیں جاگ رہے ہیں یا سو رہے ہیں، سائیں نے اپنے محبین کے لیے دروازہ 24 گھنٹے کے لیے واقع کیا، میں صبح سے لے کے اگلی صبح تک جب مرضی جس وقت میرے پاس آؤں میں سنوں گا۔ یاران محبت، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، آپ ہمارے دکھ، ہمارے درد، ہماری تکلیف، ہمارے زخم پہ مرہم رکھنے کے لیے آئے، میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اور میری سائیں نے مجھے آخری چند گھنٹوں میں جو وصیتیں کی ان میں سے ایک یہ تھی کہ یار لالا میرا دسترخوان وسیع رکھی، میرا دیوانہ بھوکا کوئی نہ جائے، میرا دیوانہ بھوکا کوئی نہ جائے۔ تو بھائی بات یہ ہے، میری وصیت میں اکیلا کیا کروں گا، اگر آپ ہی رک کے نہیں کھاؤ گے تو میرے ہاتھ جوڑ کے تمام احباب سے التجا ہے کہ علماء کو رستہ دیں اور آرام سے بیٹھے، ہر بندے کا لنگر اس کے سامنے پہنچے گا۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ لنگر سامنے نہ پہنچاؤ، اس لیے بالکل بھگدڑ نہیں کرنی، آرام سکون اطمینان سے پہنچے بیٹھے۔ یہ میرے کبیر کا لنگر ہے جو بڑا ہی کبیر ہے، جو میرے سائیں کہتے تھے، میرے سائیں فرماتے تھے میں بڑے وڈیاں دے لنگر مکدے ویکھے نے، میں نبی دی محفل دا لنگر مکدیاں نہیں ویکھیا۔ تے لنگر مک سکتا ہے، لنگر مک سکتا ہے، تے پھر اسی کیوں اس دل دے پنچھی نو تسلی نہیں لیتے، بہ جا کھا کے ہیں بھائی ڈاکٹر صاحب ذرا تھلے بیٹھو، میں باقیوں تو دیکھ لیں گے، تھلے بیٹھو یار، میں باقیوں سونے انہاں چو کئی چہرے ایسے بھی نہیں جتنے شیخ کبیر دا انج کر کے ہاتھ لگا، شیخ کبیر دا ہاتھ لگا، مڑ داڑھی منان دی جرت کوئی نہیں ہوئی، شیخ کبیر دے انگل لب نہ لگی، مڑ سگریٹ لب نہ لان دی جرت نہیں ہوئی۔ کئی ایسیاں جبیناں میں ویکھ رہا جڑیاں اس مسیطے جا کے جھکدیاں نے جتھے اذن ربی نے شیخ کبیر نو تھام پسند ہے، اپنی سوٹی نال ہی لکیری نے اتنے مسجد بنا کیا وہ جگہ شیخ کبیر لی دعا نہیں کرتی ہے کہ